السلام علیکم ناظرین، انڈیا کے ایئر چیف نے اعلان کیا ہے کہ ان کی ایئر فورس جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور ہر وقت الرٹ ہے، اور اب تو جتنے آفیسرز اور کام کرنے والے ہیں ان سب کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، کیونکہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ان کو کہا تھا کہ شارٹ نوٹس پر تیار رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ جب 2016 میں رافیل کی پہلی مرتبہ ڈیل ہو رہی تھی تو یہ اس وقت ڈپٹی ایئر چیف تھے اور انہوں نے فرانس جا کر سارے معاملات طے کیے، اور اب تقریباً ایک ہفتے کے بعد آپ کو مکمل طور پر نظر آئے گا کہ انڈیا کو 5 رافیل طیارے ملنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انڈیا نے ہنگامی طور پر فرانس سے کیا ڈیمانڈ کی، یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، انڈیا نے رافیل طیارے ایک ہفتے بعد لینے ہیں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے فرانس سے ایک ہنگامی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہنگامی طور پر اسٹاک میں جو پڑا ہوا ہے، چاہے کسی اور کسٹمر کے لیے ہے، ہمیں فوری طور پر رافیل طیارے کے ساتھ ہیمر میزائل بھی دو، کیونکہ چائنا ہمارے سر پر کھڑا ہے اور کسی بھی وقت پاکستان اور چائنا کی جانب سے لڑائی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے ہیمر میزائل دیے جائیں۔ اب یہ ہیمر میزائل کیا چیز ہے، اور چائنا نے اس وقت اپنے کون سے ایئر کرافٹ تیار کر رکھے ہیں جو متوقع ٹکراؤ کی صورت میں رافیل کو گرانے میں استعمال کیے جائیں گے، اس کی پوری تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ رافیل کو گرانا چائنا کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اگر ایک دفعہ کسی بھی طرح سے انڈیا کا رافیل گر گیا، یعنی پاکستان گرا دے یا چائنا گرا دے، تو اس کے بعد انڈیا کو ہو سکتا ہے پوری دنیا سے سپلائی ملنا بند ہو جائے، کیونکہ پوری دنیا کی کمپنیوں کے ریٹ گر جاتے ہیں اگر ان کا کوئی طیارہ گر جائے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہیمر میزائل کیا چیز ہے جو انہوں نے ارجنٹ بیسس پر منگوانے کے لیے درخواست کی ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے انڈیا کو سمارٹ اسپائس گائیڈڈ کٹ دی ہے کہ آپ رافیل کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہیمر میزائل منفرد ہے اور اس کے فیچرز بھی بہت اچھے ہیں، اور یہ بناتی ہے فرانس کی ایک کمپنی جس کا نام ہے سیفرن۔ یہ ہیمر میزائل میں بہت سارے آپشنز ہیں، جیسے سیٹلائٹ گائیڈنس، انفراریڈ اور لیزر وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میزائل 20 کلومیٹر سے لے کر 70 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اور ہیمر میزائل کی کٹ مختلف سائز میں آتی ہے، جیسے 125 کلو گرام، 250 کلو گرام میں، یا 500 کلو گرام، یا پھر 1000 کلو گرام میں، اور یہ کسی بھی بنکر کو آسانی سے تباہ کر سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا نے رافیل کے مقابلے کے لیے اپنا کون سا جہاز تیار کیا ہوا ہے، اس کا رافیل کے ساتھ موازنہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ چائنا کیسے رافیل کو آسانی سے گرا دے گا۔ انڈیا کا فرینچ میڈ رافیل چائنا کے J-20 اسٹیلتھ فائٹر سے مقابلہ کرے گا، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مصر کے پاس 24 رافیل طیارے ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت ایتھوپیا کو نہیں روک سکا کہ ایتھوپیا ڈیم بنائے۔ اگر انڈیا 5 رافیل طیاروں سے سمجھتا ہے کہ وہ چائنا یا پاکستان کا مقابلہ کر سکے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور انڈینز احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ اسٹیلتھ فائٹرز ان کو نہ تو انڈیا کنٹرول کر پائے گا، اور وہ آسانی سے رافیل کو گرا دیں گے اور ریڈار پر بھی نہیں آئیں گے۔ اصل میں چائنا نے جو اپنا J-20 اسٹیلتھ فائٹر بنایا ہے، یہ امریکہ کے F-22 اور F-35 کے بعد دنیا کا 3rd آپریشنل 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ F-35 وہی طیارہ ہے جس کی مدد سے اسرائیل نے ایران کا میزائل کمپلیکس اور اٹامک فیسلٹی تباہ کی، اور یہ طیارے یعنی F-35 کئی عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کر کے اسرائیل سے ہوتے ہوئے ایران پہنچے اور بآسانی واپس اسرائیل خیریت سے پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تمام عرب ممالک نے اس میں ایران کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دیا ہو، لیکن جو غالب امکان ہے وہ یہی ہے کہ عرب ملکوں کے ریڈار ان طیاروں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے۔ اور F-35 کی ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ یہ ورٹیکل لینڈنگ میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی F-35 طیارہ ایک ہیلی کاپٹر کی طرح اپنی جگہ سے اڑ سکتا ہے اور اپنی ہی جگہ پر آ کر بالکل اسی طرح اتر سکتا ہے جس طرح ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے۔ اب اگر رافیل اور J-20 اسٹیلتھ فائٹر کا مقابلہ کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ J-20 کی سپیڈ ہے زیادہ سے زیادہ 2500 کلومیٹر فی گھنٹہ، لیکن رافیل کی سپیڈ ہے تقریباً صرف 2200 کلومیٹر۔
اگر ہم رینج کا مقابلہ کریں تو رفیل کی رینج ہے تقریباً 3700 کلومیٹر، جبکہ J-20 اسٹیلتھ فائٹر کی رینج ہے تقریباً 6000 کلومیٹر۔ اس کے علاوہ رفیل کا کل وزن ہے 24,500 کلوگرام، جبکہ J-20 اسٹیلتھ فائٹر کا کل وزن ہے تقریباً 32,000 کلوگرام۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ رفیل کی بوم اور وزن لے جانے کی صلاحیت کتنی ہے۔ رفیل تقریباً 9,500 کلوگرام، جبکہ J-20 کی کل وزن لے جانے کی صلاحیت ہے 19,391 کلوگرام۔ وزن یا پے لوڈ کہہ لیں، یہ لے کر جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے آپ دونوں طیاروں کا فرق دیکھ لیں، رفیل J-20 سے کتنا پیچھے ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، رفیل کی لمبائی ہے 15.3 میٹر، جبکہ J-20 کی لمبائی ہے 20.4 میٹر۔ اس لحاظ سے J-20 اسٹیلتھ فائٹر اپنی سپیڈ، رینج، وزن اور لمبائی میں رفیل سے آگے ہے۔ اب آپ اس صورتحال میں اندازہ کر لیں کہ J-20 چونکہ اسٹیلتھ فائٹر ہے اور ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا، اور چائنا اس کا کئی دفعہ تجربہ اس طرح کر چکا ہے کہ وہ اس طیارے کے ذریعے انڈیا کی حدود میں داخل ہو کر بغیر ریڈار پر ظاہر ہوئے واپس اپنی جگہ پر جا چکے ہیں، اور ایسا ایک یا دو دفعہ نہیں ہوا بلکہ چائنا اس کا تجربہ کئی دفعہ کر چکا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے انڈیا کے رفیل اور چائنا کے J-20 اسٹیلتھ فائٹر کی۔ اگر پاکستان والی سائڈ پر آتے ہیں تو پاکستان کی وہی F-17 تھنڈر کی سیریز جو انشاءاللہ پاکستان اگلے لیول پر لے جائے گا، بلاک 1، 2 اور 3، جو کہ مستقبل میں ہمیں بلاک 3 میں کافی نئی چیزیں ملیں گی۔ ہماری F-17 تھنڈر رفیل کا مقابلہ کرے گا، لیکن اصل میں انڈیا کو زیادہ لداخ والی سائڈ پر مسئلہ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چائنا کی 40,000 سے زائد فوجیں تو پہلے ہی اگلے لیول پر پہنچ چکی ہیں، اور انہوں نے ابھی انڈیا کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ انڈیا کا بھرم توڑ کر رکھ دیں گے۔ انڈیا اس غلط فہمی میں ہے کہ 5 رفیل جو ہیں وہ چائنا کا مقابلہ کر لیں گے۔ آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جب انڈیا نے رفیل طیارے خریدنے تھے کئی سال پہلے، تو اس وقت انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا تھا کون سے علاقے، پاکستان کے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان یا پھر سیالکوٹ کو ذہن میں رکھ کر یہ طیارے خریدے تھے کہ یہاں پر مجھے یہ طیارے گھسانے پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ چائنا کے ساتھ اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پر جا کر مقابلہ ہوگا، اور زیادہ ہائی الٹیٹیوڈ پر رفیل طیارہ ناکام ہے۔ اسی لیے دنیا کے کافی بڑے نامور میگزین انڈیا کو یہ وارن کر چکے ہیں کہ انڈیا موجودہ جنگی حالات کی مناسبت سے غلط طیارے خرید رہا ہے۔ انڈیا نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کو لداخ میں جانا پڑے گا یا ان جگہوں میں مقابلہ کرنا پڑے گا جہاں پر ان کی نہ تو کوئی باقاعدہ ملٹری بیس ہے اور نہ ان کا کوئی اتنا بڑا سسٹم ہے، اور رفیل کے لیے تو ایک مکمل سسٹم الگ سے بنانا پڑتا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ سارے اٹھا کر لداخ والی سائڈ پر رفیل لے کر آ چکے ہیں، اور اس سے چائنا کو فائدہ ہے۔ اگر چائنا ایک دفعہ انڈیا کے رفیل کو گرا دے تو رفیل کی مارکیٹ اڑ جائے گی، اور چائنا کے طیاروں کی مارکیٹ بہت اوپر چلی جائے گی، اور پھر دنیا فرانس سے رفیل خریدنے کی بجائے چین سے J-20 اسٹیلتھ فائٹر خریدے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2019 میں 26 فروری کو جب پاکستان نے اپنے تھنڈر سے ان کا MiG اور سہوئی طیارے گرائے تو یہ خبر میڈیا میں آتے ہی تھنڈر کی مارکیٹ کافی اوپر چلی گئی اور اس کے شیئرز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ جب کوئی طیارہ ڈاگ فائٹ میں کسی طیارے کو مار گراتا ہے تو مارنے والے طیارے کی مارکیٹ بڑھ جاتی ہے اور گرنے والے طیارے کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حتیٰ کہ فرینچ ایئر جو یہ ہیمر میزائل انڈیا کو دے رہی ہے، یہ انہوں نے کسی اور کسٹمر کے لیے بنائے تھے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں میزائل شارٹ نوٹس پر چاہیے۔ یہی بات انہوں نے روس کے ساتھ کی تھی S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدتے ہوئے۔ لہٰذا اب فرینچ ایئر فورس وہ میزائل ان کو دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چائنا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور آپ لوگوں کو فرق نظر آئے گا کہ چائنا کی برتری کس طرح سے ہوتی ہے۔ اس سارے معاملے میں چائنا برتری لے کر جائے گا۔ تو ناظرین، آخر میں آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں کہ انڈیا کے ایئر چیف نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی ایئر فورس شارٹ نوٹس پر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار اور ہر وقت الرٹ ہے، اور اب خاص طور پر جب رفیل طیارے ملنے لگے ہیں تو
وہ اپنے آپ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ چند دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے خوشی خوشی رفیل چائنا کے بارڈر پر لگانے ہیں اور کوئی نہ کوئی رفیل مروا لینا ہے، گروا لینا ہے، جس سے پوری دنیا میں رفیل کی مارکیٹ گرنے سے کوئی ملک انڈیا کو اسلحہ سپلائی نہیں کرے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ آخر میں ہماری دوبارہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔